اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی مکمل رہنمائی جو ہے وہ فرمائی. انسان کی پیدائش سے لے کے قبر کی لحد تک جینے کا ڈھنگ، تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. ایک بندہ جو نمازی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کر کے آیا، لیکن اس کے باوجود اس کے عمل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. جو کام ایک ایسی بیماری ہے لوگوں کے اندر کہ جن لوگوں میں وہ بیماری پائی جاتی ہے وہ گرچہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، سچ بولنے والے ہوں، ساری خوبیاں ان میں ہوں، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں پہنچتے. اچھا، اس بیماری کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلوائی، اپنے صحابہ علیہ اجمعین کو بار بار متوجہ بھی کیا. کیا فرمایا؟ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے میں جس انسان کی بات کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کنجوس آدمی جو ہے، جو بخیل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے باوجود اس کا مال جو ہے اس کی تجوری کی بجائے اس کے دل میں بھی بیٹھ گیا. اس کا سرمایہ، اس کی جائیداد اپنی جگہ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، کسی غریب کو کچھ دیتے ہوئے، کسی عزیز کو کچھ دیتے ہوئے وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ پسند نہیں ہے. ایک بہت اچھا عبادت گزار آدمی قیامت والے دن میزان میں پھنس جائے گا، اور ایک عام سا عبادت گزار اور جس نے کچھ گناہ بھی کر رکھے ہوں گے قیامت والے دن بڑی تیزی سے جنت کی طرف جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتا کہ میرا مال کم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی کے ساتھ خرچ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. اب یہ کنجوسی ایک ایسی بیماری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو پیچھے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں ان کے کپڑے بڑے خراب ہیں، بہت پرانا لباس پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے علیحدہ لے جا کے ان کو، کیونکہ جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار طے کیا. جو عوامی نصیحت ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور جو ذاتی طور پر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے لیے یہ احکامات طے کیے گئے کہ علیحدہ سے وقت نکال کے لوگوں سے ہٹ کے گفتگو کی جائے. بعض حضرات جو نصیحت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آج کل، تو وہ عام مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی نمازی کچھ دنوں بعد آتا ہے تو اس کو زور سے کہتے ہیں، اچھا میاں آج تم کیسے آ گئے بھائی؟ بڑے دنوں بعد آئے. تو وہ نصیحت نہیں ہے، وہ طعنہ ہے، وہ بے عزتی ہے، وہ دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بندے کو علیحدہ بلایا اور پوچھا، بھائی تیرے کپڑے بڑے پرانے سے لگ رہے ہیں اور بڑے گھسے ہوئے ہیں،
تو میں تمہیں نئے لباس دلوا دیتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لو۔ تو اس بندے نے حیرت کی بات بتائی، امام صاحب کو کہنے لگا جناب وہ جو آپ کا کپڑے کا شو روم ہے نا، اس کے ساتھ والا جو ہے اس کا مالک میں ہی تو وہ اس کا مالک میں ہی ہوں۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ تیرے پہ رحم کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود تم ان نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو خوشحالی عطا کی ہے، تم خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، بیوی پہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، بچوں پہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، یا صرف اپنے پہ خرچ کرتے ہو۔ اور جو لوگ مستحق ہیں تمہارے مال کے، جن میں تمہارے قرابت دار، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے پڑوسی شامل ہیں، جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر اس مال کا تمہارے پاس ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ کیونکہ آج تک کی تاریخ، دنیا میں آج تک کا اتہاس یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے بینکوں میں مال جمع کر کے رکھا، جنہوں نے بڑے بڑے محلوں میں تجوریاں بنا کے مال چھپایا، جن لوگوں نے اپنا سرمایہ اکٹھا کیا اور ساری زندگی خرچ نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں نے اس مال پر وہ عیاشیاں کی، وہ بدماشیاں کی کہ مرنے کے بعد بھی وہ مال اس کے لیے وبال جان بن گیا، کہ تیرا مال لے کے اب پیچھے تیری اولاد جو ہے اس سے غلط کام کر رہی ہے، مرنے کے بعد بھی وبال جان بن گیا مال۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس کو صحیح وقت پر صحیح جگہ خرچ کرتے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز جو ہوا چلتی ہے اس سے زیادہ فیاض تھے۔ قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک نقطہ زندگی کا سکھا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو۔ ایک صحابہ آئے، یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ سونے رسول نے جب ان کو کچھ دیا نا تو آگے سے اس نے ذرا کڑوی بات کہہ دی۔ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہوگا، جب کچھ دیا، جب کسی چودھری کو چلے جاؤ تو اسی وڈے بندے کو بندہ سوچ کے جاندہ ہے کہ چلو یہ 1-2 لاکھ روپے مسجد میں، مدرسے میں یا میری مدد کر دے گا۔ اب وہ اگر تھوڑی سی چیز دے دے تو بندہ سوچتا ہے جناب ہم تو بڑی امید لگا کے آئے تھے، ہم تو بڑی امید سے آئے تھے کہ آپ تو بہت زیادہ دیں گے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس اس امید سے اور اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کو کچھ دیتے ہیں نا، آگے سے وہ سائل کہتا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی امید لگا رکھی تھی کہ آپ زیادہ دیں گے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اگر یہ بھی واپس دے ہوئے، یہ بھی واپس کر، اپنی کمزرفی دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھا دیا۔ جب ایک شخص نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ کچھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو بڑی زیادہ امید تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر تشریف لے گئے، اتنا سامان منگوا کے دیا کہ 3-4 گٹھریاں بھر گئیں۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تبھی تو دنیا کے تمام بڑے قائدین نے کہا کہ کائنات میں اگر انسانوں کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے کوئی ذات آئی ہے، کائنات میں انسانوں کی بگڑی ہوئی روش کو اگر کسی نے درست کیا ہے، کائنات میں انسانوں میں کسی نے اگر برابری پیدا کی ہے، اگر بگڑے ہوئے مزاج کو نرمی کے اندر کسی نے ڈھالا، اگر کسی نے بادشاہی میں فقیری کو اختیار کیا، تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی؟ کوئی اور سرمایہ دار ہوتا کہتا یہ بھی واپس دیتے تھے۔ اتنا دیا کہ وہ جب باہر آیا صحابہ اکرام میں تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہے صحابہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ، میں نے اتنا زیادہ کریم کبھی کسی کو نہیں پایا کہ جس پر اگر کوئی اعتراض بھی کر دے تو اس سے زیادہ دے دے۔ تو کیا سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ہم دوسروں کی سوچ کو اپنے قوت عمل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ کنجوس جو ہے اللہ سے دور ہے، فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، سخی ہے جنت کے قریب ہے، سخی کا چھوٹی عبادت بھی اللہ کو زیادہ قبول ہے۔